اقوام متحدہ میں ڈنمارک کے سفیر نے کالعدم ٹی ٹی پی کو خطرہ قرار دیا۔ افغانستان میں تقریباً 6000 ٹی ٹی پی جنگجو خطے کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ طالبان حکومت کالعدم ٹی ٹی پی کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کر رہی ہے۔ ٹی ٹی پی نے افغان سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں متعدد حملے کیے۔ ڈنمارک کے سفیر نے کہا، صورتحال پورے خطے کے امن کے استحکام کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ عالمی برادری پر زور دیا کہ دہشت گرد گروہوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خاتمے کے لیے مشترکہ اقدامات کریں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے مینار پاکستان پر جماعت اسلامی کے دینی و اصلاحی اجتماع کی اجازت دے دی۔ اجتماع 21 تا 23 نومبر تک منعقد ہوگا۔ ضلعی انتظامیہ نے دفعہ 144 میں مخصوص نرمی کی سفارش کی اجازت این او سی ضلعی انتظامیہ کے قواعد و ضوابط منتظمین کے حلف نامے پر مشروط ہے۔ انتظامیہ اسٹیج سیکیورٹی خواتین حضرات کے لیے علیحدہ انکلوژر اور ہنگامی راستوں کی ذمہ دار ہوگی۔ اجتماع کے دوران ساؤنڈ سسٹم گراؤنڈ میں کم والیوم پر استعمال ہوگا۔ کم عمر بچوں کو اجتماع میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ معاشرے میں خواتین کا کردار نہایت اہم ہے اور انہیں بااختیار بنائے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی تقریب سے خطاب، کہا بی آئی ایس پی کے ذریعے ملک بھر میں لاکھوں خواتین کی مالی معاونت کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کو طاقتور بنانے کے لیے مختلف پروگرام متعارف کروائے۔ عورتوں کو مالی، معاشی، سماجی طور پر مضبوط کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ خواتین کی بھرپور شمولیت کے بغیر معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں سیکیورٹی فورسز کی 2 الگ الگ کارروائیاں۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم خوارج کے 23 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ کارروائیاں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی۔ مقصد علاقے میں کلیئرنس سینیٹائزیشن آپریشن کو یقینی بنانا تھا۔ ہلاک شدہ دہشت گرد بھارتی پراکسی فتنہ الخارج کے تحت دہشت گردی کی منصوبہ بندی اور کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے مقامی امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھی۔ علاقے میں مزید خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائیاں جاری۔ پاکستان میں کرپشن بڑا چیلنج، آئی ایم ایف کی رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں بدعنوانی معاشی سرگرمیوں اور ادارہ جاتی کارکردگی کے لیے سنگین چیلنج ہے۔ کرپشن کے باعث ریاستی اداروں کو کنٹرول کمزور اور ٹیکس آمدن متاثر ہو رہی ہے۔ بدعنوانی سرکاری کمپنیز کو خسارے کی طرف دھکیلتی ہے اور قانونی نظام پر عوام کا اعتماد متاثر ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ ریگولیشن اور رکاوٹیں ہر شعبے کی ترقی کو متاثر کر رہی ہیں۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے نظامی اصلاحات، شفافیت، مؤثر حکمرانی پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے ناگزیر ہے۔ روس نے پاکستان، بھارت، افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ روسی سفیر البرٹ خوریف کا اسلام آباد میں خطے کے امن کے لیے کردار ادا کرنے کا اعلان۔ روسی سفیر نے کہا، افغانستان کی صورتحال روس کے لیے انتہائی حساس ہے۔ پاکستان کے دونوں ہمسایہ ممالک کے ساتھ کشیدگی کم کرانے میں کردار ادا کرنے کی پیشکش، علاقائی تنازعات کا حل مقامی فریقین بھی بہتر طور پر نکال سکتے ہیں۔ خطے میں پاکستان کی جغرافیائی اور سفارتی حیثیت نمایاں اور نہایت اہم ہے۔ پاک بھارت جنگ 350% ٹیرف کی دھمکی سے روکی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کریڈٹ لے لیا۔ پاکستان بھارت ایٹمی جنگ کے دہانے پر سعودی بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نے فون کر کے کہا کہ ہم جنگ میں نہیں جا رہے۔ شہباز شریف نے شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا، دنیا میں 8 بڑی جنگیں روکی، پاک بھارت تصادم میں بھی میرا کریڈٹ ہے۔ سعودی عرب کی $10 ارب سرمایہ کاری کی دلچسپی برقرار۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا عرب نیوز کو انٹرویو، کہا پاکستان سعودی عرب کا تعلق فائنانسنگ سے B2B ماڈل کی طرف منتقل ہو گیا۔ سعودی سرمایہ کاری کے لیے مائننگ، آئی ٹی، زراعت، فوڈ، ٹورزم ترجیحی شعبے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے $7 ارب پروگرام کا دوسرا جائزہ مکمل ہو گیا۔ آئی ایم ایف بورڈ کا فیصلہ دسمبر کے شروع میں متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے احساس ریڑھی بان روزگار تحفظ بل 2025 کا مسودہ تیار کر لیا۔ 1 لاکھ سے زائد ریڑھی بانوں کو ریاستی تحفظ کے دائرے میں شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا، اب ریڑھی بانوں کی روزی پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ رجسٹرڈ ریڑھی بانوں کے خلاف بغیر نوٹس انسداد تجاوزات کی کارروائی ممنوع ہوگی۔ ہر شہری کو قانون کے مطابق مساوی تحفظ حاصل ہوگا۔ سندھ میں 78 لاکھ بچے تعلیم سے محروم، شہری مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ کراچی میں ٹوٹی سڑکیں، بہتے گٹر شہریوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ میرے جماعت اسلامی کراچی ملم ظفر نے کہا، مینار پاکستان سے شروع ہونے والی تحریک ظلم کے خاتمے پر ختم ہو گئی۔ آج کراچی سے لاہور کے لیے اسپیشل ٹرین روانہ ہوئی جس میں 1500 سے 1800 افراد سوار تھے۔ تمام ٹرینوں میں قافلے لاہور کی جانب روانہ۔ انہوں نے زور دیا، جماعت اسلامی آئینی اور جمہوری طریقہ کار پر عمل کرتی ہے اور ہر اقدام قانون اور اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔
वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का मरहूम सहाफ़ी सियासतदान इरफान सिद्दीकी को खिराज अक़ीदत। कहा, इरफान सिद्दीकी आला पाए के सहाफ़ी और ज़ीरक सियासतदान थे। तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरहूम ने गर्म तरीन सियासी माहौल में सर्द हवा का किरदार अदा किया। उनकी जदोजहद को फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर क़ानून ने कहा, मरहूम इरफान सिद्दीकी बेहतरीन इंसान थे, हमेशा उसूलों की सियासत करते थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से श्रीलंका के नायब वज़ीर खेल की मुलाकात। खेलों में बाहिमी ताउन, दो तरफ़ा रवाबित पर तबादला ख़याल। अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान श्रीलंका के ताल्लुकात एतमाद एहतराम पर कायम है। पाकिस्तान खत्ते में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात कर रहा है। श्रीलंकन नायब वज़ीर ने इस दौरे को दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात का मज़हर करार दिया और ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए बेहतरीन इंतज़ामात को सराहा।